السلام علیکم۔ اچھا، آج آپ لوگ جو ڈلسکو کے لیے جو ہمارا تھرڈ سیشن جا رہا ہے اس میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کنٹینیوس ٹینس کا طریقہ کیا ہے، اس کو اپنے استعمال میں ہم لائیں گے کیسے، اس کا آسان سے آسان طریقہ کیا ہے، کیونکہ بہت سے اسکولوں میں اس کو بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ذہن میں چیز رکھے کہ کنٹینیوس ہر اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جو ایک کام پورا نہ ہوا ہوتا ہو، اور پورے ہونے تک وہ جو بیچ میں اسپیس ہے اس میں کنٹینیوس کا فارم بھی یعنی کنٹینیوس ٹینس ہی استعمال ہوگا۔ اب جیسے کہ کنٹینیوس ٹینس ہم اس کو استعمال کرتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس۔ سب سے پہلے ہم لیں گے کنسٹرکشن لائن۔ کنسٹرکشن لائن کا مقصد ہے کہ ہم پریزنٹ کنٹینیوس میں ایک سینٹینس کیسے بناتے ہیں، اس میں کن چیزوں کی زیادہ تر ضرورت ہوتی ہے جو ہم پریزنٹ کنٹینیوس کا سینٹینس بناتے ہیں۔ تو کنسٹرکشن لائن اس کو کہتے ہیں کہ ہم سینٹینس کو کنسٹرکٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس میں سبجیکٹ پروناؤن چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں ہیلپنگ ورب چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد مین ورب، اور پھر لاسٹ میں ہمیں آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے۔ سبجیکٹ پروناؤن ہوتا کیا ہے؟ جب بھی ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسے میں ندیم کے بارے میں بات کرتا ہوں، ندیم آج صبح آئے گا، ٹھیک ہے، ندیم آج صبح آئے گا، اس نے کہا تھا کہ میں صبح 9 بجے آؤں گا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے گا۔ وہ جیسے آئے گا تو اس کو ہم بتائیں گے کہ آپ ٹائم پر نہیں آئے ہیں، لہٰذا وہ کل صبح ٹائم پر آ جائیں۔ یہ جو میں اس فکر میں وہ استعمال کر رہا ہوں، وہ میں نے ندیم کو ریپلیس کیا اس وہ کے ساتھ، تو یہ جو وہ ہے یہ ہمارا سبجیکٹ پروناؤن ہے۔ اسی طرح ہر فرد کے ساتھ فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے الگ سبجیکٹ پروناؤن ہے، سیکنڈ پرسن سنگولر کے لیے الگ سبجیکٹ پروناؤن ہے، تھرڈ پرسن سنگولر میسکولن اور فیمینن کے لیے دونوں کے لیے ایک جیسا سبجیکٹ پروناؤن ہے، فرسٹ پرسن پلورل کے لیے الگ ہے، اور سیکنڈ پرسن پلورل کے لیے بھی وہی سیم ہے جو فرسٹ پرسن پلورل کے ساتھ سبجیکٹ پروناؤن رکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے سبجیکٹ پروناؤن ہے، اس کو گرامیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے سبجیکٹ پروناؤن کہتے ہیں۔ اس کے بعد سبجیکٹ پروناؤن پلس ہیلپنگ ورب، جو سیکنڈ سٹیپ ہے کنسٹرکشن لائن کا، وہ ہے ہیلپنگ ورب کا۔ ہیلپنگ ورب کنٹینیوس فارم میں صرف 3 ہوتے ہیں، از، ایم، آر، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سبجیکٹ پروناؤن پہ کہ کس طرح اس کو ہم اس کے ساتھ کانجوگیٹ کریں گے۔ کانجوگیشن کا طریقہ بھی یہی ہے، فرسٹ پرسن سنگولر کے ساتھ ہم ایم لگائیں گے، کیونکہ فرسٹ پرسن جیسے میں اگر اپنے آپ کو متعارف کروں گا تو میں کہوں گا کہ آئی ایم مسٹر خٹک، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یعنی ہیلپنگ ورب کے بعد پھر جو اگلا سٹیپ ہمارا تیسرا ہے وہ ہے بیس فارم آف دا ورب، یا آپ لوگ مین ورب بھی کہہ سکتے ہو۔ تو وہ اگر آپ کو کوئی بھی بیس فارم ہوگا تو وہ ہمیشہ آئی این جی کے ساتھ آئے گا۔ یاد رہے کہ آئی این جی کے ساتھ جو بھی فارم آئے گا وہ فالوڈ ہوگا بائی ہیلپنگ ورب، وہ ہیلپنگ ورب ہوگا تو آئی این جی کا فارم ہوگا، اور اس کے بعد ہمارا آبجیکٹ ہوگا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارا افرمیٹیو لائنز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم نیگیشن میں جائے، ظاہر ہے ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا میں کہوں گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں۔ یہ جو باتوں میں نا کا لفظ آتا ہے کہ میں نہیں کر رہا ہوں یہ کام، میں نہیں پی رہا ہوں، میں نہیں کھا رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں نہیں بات کر رہا ہوں، تو اس میں سے ہم صرف ناٹ کا اضافہ کریں گے۔ اور ناٹ کا اضافہ کہاں کریں گے؟ ناٹ کا اضافہ ہم ہیلپنگ ورب کے فوراً بات کریں گے، یعنی ایم ناٹ، آر ناٹ، از ناٹ اینڈ آر ناٹ۔ آئی ایم ناٹ کمنگ فرام کے پی کے، میں نہ کا جب جواب دوں گا، تو یہ ہمارا نیگیشن ہے۔ اور اسی نیگیشن کے ساتھ ہر سبجیکٹ پروناؤن کے ساتھ جو بھی جو کنجوگیٹ ہوا ہوتا ہے ہیلپنگ ورب، اس کے ساتھ ہم نے صرف ناٹ کا اضافہ لگانا ہے، اور وہ آٹومیٹکلی نا کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم انٹراگیٹیو جو سینٹینسز ہوتے ہیں، جو سوالیہ جو باتیں ہوتی ہے، جو ہم اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں، انکوائری کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کسی کام کے بارے میں، اگلے بندے سے زیادہ ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کنٹینیوز میں کسی ایسے نامکمل کام کے بارے میں جو ابھی تک مکمل نہ ہوا ہو، تو ہم پھر کیا پوچھتے ہیں؟ ہم یہی فکر اگر لکھیں گے یہ افرمیٹیو، لیکن افرمیٹیو میں ہم اس افرمیٹیو سے ہم کوشچن کیسے بنائیں گے، انٹروگیٹیو کیسے بنائیں گے؟ سمپلی ہم نے جو مین جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ہم باہر لے آئیں گے، اور جو سبجیکٹ پروناؤن ہے وہ ہم پش کریں گے آگے، تو آٹومیٹکلی یہ ہمارا انٹروگیٹیو بن جائے گا۔ جیسے کہ نیچے میں نے لکھا ہوا ہے آئی ایم کمنگ فرام تلنگانگ، میں نے لکھا تو ہے، لیکن اگر میں یہ ایم باہر لے کر آؤں جو کہ ہیلپنگ ورب آئی کا، اور آئی کو آگے لے جاؤں تو یہ ہمارا انٹروگیٹیو بن جائے گا۔ اور انٹروگیٹیو پھر کیسے کہے گا؟ ایم آئی کمنگ فرام تلنگانگ۔ اس ٹینس کا پڑھانے کا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کو؟ جیسے پچھلے کئی دنوں سے ہم صرف 3 ٹینسز پہ توجہ دے رہے ہیں، پریزنٹ سمپل پہ، پریزنٹ کنٹینیوس پہ، اور پاسٹ سمپل پہ۔
کیونکہ یہ وہ 3 ٹینسز ہیں جو روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ استعمال میں آتی ہے. اور ورک ریلیٹڈ جو آپ کا جو پروسیس ہے انشاءاللہ جو UAE میں ڈلس کو کمپنی میں چلے گا, اس میں سے آپ کو ان 3 ٹینسز کا بہت زیادہ ضرورت پڑے گی اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. بہت سے آپ کے سپروائزرز ہیں, آپ کے جو سیفٹی آفیسرز ہیں, جب بھی وہ آپ کو روزمرہ زندگی میں جو بھی کوئی بات ورک پلیس پہ کریں گے تو وہ ان 3 زبانوں میں کریں گے جو کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. تو واحد ایک ایسا طریقہ ہے جس پر ہم پریکٹس بھی آج کریں گے کہ اس کو ہم استعمال میں کیسے لائیں گے. ہم ایسے کیوں کہتے ہیں, پھر ہم ایسے کیوں کہتے ہیں, اور ہمیں انٹراگیٹو کی کیوں ضرورت پڑتی ہے, اور انٹراگیٹو سینٹینسز کا یعنی فکروں کا بنانے کا طریقہ کیا ہے. تو ایک بات, ہم یہ جو سبجیکٹ پروناؤن جو ہم بولتے ہیں اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہم بار بار ایک بندے کا نام نہیں لے سکتے. مسٹر خٹک نے آج یہ کہا, مسٹر خٹک آج آئے گا, مسٹر خٹک آج نہیں آئے گا, مسٹر خٹک نے کہا تھا کہ کل وہ 12 بجے آئے گا, مسٹر خٹک نے کہا تھا کہ ہم شام 4 بجے تک پڑھیں گے, مسٹر خٹک نے کہا تھا کہ 4 بجے 3 بجے تک پڑھیں گے. تو بار بار مسٹر خٹک مسٹر خٹک مسٹر خٹک, دس از ناٹ گڈ. مسٹر خٹک نے کہا کہ وہ آج صبح 9 بجے آئیں گے, آ کر ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم پڑھائیں گے. پڑھانے کے بعد اس نے پھر یہ کہا تھا کہ 12 بجے ہم چھٹی کریں گے. انہوں نے پھر کہا 12 بجے چھٹی کر کے پھر 12:30 بجے سے دوبارہ ہم کلاس شروع کریں گے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ 12:30 بجے کلاس شروع کر کے ہم 4 بجے تک جائیں گے اور 4 بجے چھٹی کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ نیکسٹ کلاس بھی کیسے شروع ہوگا. تو پہلی دفعہ مسٹر خٹک اور بعد میں وہ انہوں نے دس از یہ جو وہ ہے اور انہوں نے یہ ہمارا سبجیکٹ ہوگا. کوئی ٹینشن اس میں ہے, کوئی ہے؟ ابھی میں کچھ لڑکوں سے پوچھتا ہوں کہ سبجیکٹ پروناؤن کیا ہوتا ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سبجیکٹ پروناؤن آپ اس وقت کیسے استعمال کریں گے؟ مجھے اشارے سے بتاؤ. آئی, اوکے, دے, وی,